ہماری خطاؤں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت میکا نبی کی کتاب 7واں باب 14ویں تا 15ویں 18ویں تا 20ویں آیت مقدسہ۔ اے خداوند، اپنے آسا سے اپنی امت یعنی اپنی میراث کی گلابانی کر۔ وہ کرمل کے جنگل کے درمیان تنہا رہتے ہیں، ان کو پہلے دنوں کی مانند باشان اور جلان میں چرنے دے، ان دنوں کی مانند جب تم ملک مصر سے خروج کر کے نکلا، ہمیں عجائبات دکھا۔ تیری مانند خدا کون ہے جو بد کرداری کو معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کے گناہوں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا غضب ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفیق ہونا پسند کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہم پر رحم فرمائے گا اور ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ہماری تمام خطاؤں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دے گا۔ تو یعقوب سے وفادار رہے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم ایام میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 103 جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ تیری تمام بدیوں کو معاف کرتا ہے، وہ تیری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھڑاتا ہے، وہ شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر رکھتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خفا نہ رہے گا اور نہ ابد تک جھڑکتا ہی رہے گا۔ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا اور نہ ہمارے جرائم کے مطابق ہمیں بدلہ ہی دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنے ہی دور کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 15واں باب 1 سے 3 آیت، پھر 11ویں سے 32ویں آیت تک۔ تیرا بھائی مردہ تھا اور اب زندہ ہو گیا ہے۔ اس وقت سب محصل اور گناہ گار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں
में से एक की मानद बना और उठकर वो अपने बाप के पास चला। और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और मुकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राख और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।